علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں تو فقط معشوق من ہستی کی قسط نمبر 13 حاضر ہے۔ امید ہے یہ قسط بھی آپ کو باقی قسطوں کی طرح اچھی لگے گی۔ اگر قسط اچھی لگے تو کمنٹ کیجیے گا۔ کیا کر رہی ہو میری جنگلی مانو؟ صاحبہ ٹیوشن کے بچوں کو پڑھا رہی تھی جب اس کو سر ابتسام کا میسج وصول ہوا۔ بچوں کو پڑھا رہی ہوں، اس نے لکھ کر سینڈ کیا۔ میں بھی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ اس کی بات سن کر صاحبہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اب خود اتنے ذہین ہیں، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گی؟ اس نے لکھ کر سینڈ کیا۔ تم مجھے عشق کا سبق پڑھانا باربی؟ اس کی بات سن کر بلش کر گئی اور فوراً موبائل رکھ کر پڑھانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اگنور کرنا اگلے کو پاگل کر دے گا، اور بس پھر اس کا میسج نہ آتا دیکھ کر اس کا ایک میسج آیا، جواب لینے گھر پر آؤں؟ فل دھمکی سے بھرپور۔ صاحبہ فوراً ہڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس کا فون آنے لگا۔ صاحبہ نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ ابتسام نے غصے سے بھرپور جواب دیا، مجھے اگنور کرنے کی غلطی دوبارہ نہ کرنا، ورنہ اٹھا کر اپنے پاس لے آؤں گا، اور بس پھر سارا دن یہی سزا ہوگی، میری سنو گی اور میری ہی باتوں کا جواب دو گی۔ جی، صاحبہ نے مدھم جواب دیا۔ ہاتھ میں اب تو درد نہیں ہے، وہ متفکر لہجے میں بولا۔ اب ٹھیک ہے، وہ مبہم جواب دے رہی تھی۔ اور کیا یہ بچوں کے ساتھ سر کھپا رہی ہو؟ مت پڑھایا کرو۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کے لیے کتنے اہم تھے؟ جی، اس نے پھر کہا، محبوب اگر اتنا تابعدار ہو تو پھر عشق ہونا تو لازم ہے۔ ابتسام نے مسکراتے لہجے میں کہا، میری کیوٹو، چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ اس کی خاموشی اس کو پاگل کرنے لگتی تھی۔ اب بیچاری کیا بتاتی کہ وہ کیسے ان شیطان بچوں کے سامنے اس سے بات کرتی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بعد میں بات کروں، وہ بچے ہیں نا، اس نے کیوٹ سے لہجے میں وضاحت کی۔ تم ان بچوں کی بجائے اپنے بچوں پر فوکس کرو۔ اب کیا سر کو بوڑھا کرو گی؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ صاحبہ نے شرم سے فوراً کال کٹ کر دی۔ جب وہ پیچھے مڑا تو اس کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابتسام نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے موبائل نکال کر ٹائم دکھایا۔ شاید آپ نے کہیں جانا تھا، آپ کو تو ایک سیکنڈ کی دیر بھی گوارا نہیں۔ تو اب اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کیا کرو، طبیعت بہتر نہیں ہے، کینسل کر دو۔ وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ تو کام سے گئے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ فی الحال اپنے تخیل میں صاحبہ کے علاوہ کسی کو نہ لانا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سر، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے بلایا۔ وہ رک گیا لیکن انداز بیزار سا تھا۔ صاحبہ دور سے ان کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ویسے تو ہر کوئی اس کے ارد گرد بھٹکتا رہتا تھا۔ دل میں ایک ٹھیس اٹھی، بالکل ویسے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کا فیورٹ ہوتا ہے اور جب کوئی دوسرا ان کے قریب جاتا ہے تو وہ کمپلیکس کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ دل تو تب زیادہ دکھا جب وہ اس کے پیچھے آفس جا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اٹھی۔ صاحبہ، صاحبہ، ان کے ایک کلاس فیلو بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ رک گئی۔ وہ یار تمہیں وہاں ہینا بلا رہی ہے، کوئی کام ہے اس کو تم سے؟ کہاں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ یار کوئی ہوگا، میں یہاں آ رہی تھی تو اس نے کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی لیکن اس طرف جانے لگی۔ ہینا کہاں ہو؟ ہاں یار ادھر آ جاؤ، وہ کلاس سے سر نکال کر بولی۔ وہ حیران تھی لیکن اندر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اندر گئی، ہینا دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ فوراً باہر نکل کر ڈور کلوز کر دیا۔ ہاں ایمن، تمہارا کام ہو گیا، اب میرا بھی ہو جانا چاہیے۔ صاحبہ ایک دم پلٹی۔ اس نے اب غور کیا تھا کہ کلاس میں اندھیرا تھا۔
ہنا دروازہ کھولو۔ ہنا مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ پلیز مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ہنا وہ زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نقاب نیچے کیا اور گہرے گہرے سانس لیے اور جلدی سے بیگ سے ٹیبلٹ نکال کر کھائی۔ وہ اپنی ٹیبلٹ ساتھ رکھتی اور پانی کی بوتل بھی۔ اس کو ہوش میں رہنا تھا۔ سر ابتسام، جب کسی نے اس کی نہ سنی تو اس نے اس کو پکارا جو کہتا تھا تمہاری ہر پکار پر ابتسام ملک قربان ہو جائے۔ وہ پکار کر تھک کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سر آ جائیں نا سر، سب بہت برا کرتے ہیں میرے ساتھ۔ وہ مسلسل اس کو پکار رہی تھی۔ سر صاحبہ نہیں ہے یونی میں۔ اس کو زور سے منہ پر پنجہ پڑا تھا۔ ڈونٹ کال ہر صاحبہ۔ اوکے جلدی کرو، فوٹیج نکلواؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میری شہزادی تو اس وقت بیٹھی تھی۔ اب 2 گھنٹے ہو گئے تھے وہ اس کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھولے۔ پوری اتار دے۔ اس نے اس کو غصے سے موبائل دے مارا تھا۔ ابھی کوئی بکواس نہیں، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ خود فوٹیج بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ایک سائٹ پر جاتی نظر آئی۔ آگے کچھ کلاسز میں کنسٹرکشن کا کام ہونا تھا جس کی وجہ سے وہاں جانا ابھی منع تھا۔ وہ جلدی سے بھاگا۔ دل اس کی تکلیف پر اس کو آگاہ کر دیتا تھا۔ صاحبہ، پرنسس ہنی صاحبہ، وہ ہر ایک کلاس میں دیکھ رہا تھا۔ جب ایک کلاس کا ڈور باہر سے بند تھا، وہ جیسے ہی کھول کر اندر گیا وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور سب سے پہلے اس کا نقاب سیٹ کیا۔ اس کی آنکھوں نے اس کو بے پردہ دیکھنے کی گستاخی نہ کی۔ ہنی میری کلی، آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کو زمین سے اٹھایا۔ اس کا سر اس کے سینے سے لگا تھا اور وہ مسلسل اس کو پکار رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالنے کے لیے جیسے ہی جیب چیک کی، موبائل غائب تھا۔ اوہ شٹ! اس کو یاد آیا کہ اس نے تو اس وقت اس کو دے مارا تھا۔ میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس نے بوتل سے پانی کی چھینٹیں ماری اور اس کو پلانے کی کوشش کی۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ہوش میں آنے لگی۔ سر، اس کو غنودگی میں بھی پکار رہی تھی۔ ہنی، میں اپنی شہزادی کے پاس ہوں۔ میری جان، آنکھیں کھولو۔ صاحبہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ آواز رو رو کر اور پکار کر اب نکل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک دم بے خودی میں اس کے سینے سے جا لگی۔ سر، وہ بہت بری ہیں، وہ رو رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور وہ شخص برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا آپ میری ہر پکار پر آئیں گے، آپ بھی نہیں آئے۔ ہائے، اس کا یہ کہنا اس شخص کے دل کو چھلنی کر گیا۔ میں واقعی اپنی باربی کا گنہگار ہوں۔ ہر سزا سر کو قبول ہوگی۔ اپنی پرنسس کی، بس چپ ہو جاؤ۔ کافی دیر بعد وہ جا کر سنبھلی، وہ بھی بڑی مشکل سے، جب ابتسام کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگر اس کو کسی نے اس کی باربی کے ساتھ دیکھ لیا اور صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کر دیتا، وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ اف، وہ مکار لومڑی بہت تڑپی ہوگی۔ یہ ایمن کی آواز تھی۔ وہ پھر سے ان کی آواز سن کر ڈرنے لگی۔ ابتسام نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور میں ہوں نا، بس یہیں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے نا؟ وہ اسے دوبارہ تسلی کرنے لگی۔ وعدہ ہے ابتسام ملک کا، اگر مر بھی گیا تو تمہارے لیے سب کچھ کر کے جاؤں گا۔ ایسا تو نہ کہیں۔ شش! وہ اس کو خاموش کرواتے ہوئے بولا۔ کہاں گئی ہنا؟ یار یہیں تو تھی، ڈور تو اوپن تھا، نکل تو نہیں گئی، لیکن یہاں کون آ سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ چلو پیسے دو اب مجھے۔
اور میں جاؤں؟ ہنا بولے، کون سے پیسے؟ کام تو ہوا نہیں، میں اس کو یہیں بند کر کے گئی تھی، اس کی چیخیں تم نے سنی تھی، مجھے پیسے دو۔ ایما نے اس کو غصے سے پیسے نکال کر دیے۔ بس اتنے سے نوٹوں کی عوض تم نے ابتسام ملک کی سانسوں کا سودا کیا ہے، جاہل لڑکی، جو مجھے ہر سانس کے ساتھ درکار ہے، اس کی سانسیں کھینچنے کے چکروں میں ہو۔ واقعی میری مانو ٹھیک کہتی ہے، میں اس کا گنہگار ہوں کہ میں نے تم جیسی جاہل عورت کو چھوڑ دیا۔ جرم تو ہوا ہے مجھ سے۔ اس کو شکار کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ غصے سے وہاں سے چلے گئی۔ میں اگر اپنی صاحبہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤں اور دوسرے پلڑے میں ہیروں سے تولوں تو تب بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو یوں بے مول کرنے کی کوشش کیسے کر لی؟ حساب تو دینا ہوگا۔ ابتسام نے اس کو اپنے سینے میں چھپا دیکھ کر دل میں کہا، میرا گڈا، وہ چلی گئی ہیں، میں آپ کا کوئی گڈا نہیں ہوں۔ چلو باربی تو ہو، باربی بھی نہیں ہوں۔ چلو میری مانو تو ہو، مانو تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ چلو پرنسس تو ہو، وہ بھی نہیں ہوں۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا، اور اس شخص کو اس کا یوں ناراض ہونا مان جتانا دیوانہ کر گیا تھا۔ پتہ ہے تم کیا ہو اپنے سر کا؟ اس نے محبت سے مخمور لہجے میں پوچھا۔ پوچھو گی نہیں کیا ہو؟ اس نے دوبارہ کہا۔ کیا ہوں؟ صاحبہ نے سوال کیا۔ میں دل ہوں اور تم اس کی دھڑکن ہو، میں زندگی ہوں اور تم سانسیں ہو، میں ایک لاش ہوں اور تم روح ہو۔ تمہیں اپنے دل میں رکھ کر بھی یہ دل بے قرار ہے، تمہاری موجودگی میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا صاحبہ، کیوں کیا؟ بولو سر، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً گھبرا کر بولی۔ وہ اس کے گھبرانے پر مسکرایا۔ ویسے بھی اس کو کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑنا تھا۔ سر، وہ لڑکیاں ہیں، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ اس جاہل عورت نے کیسے کر لیا یہ سب؟ وہ 2 بار وار کر چکی ہے یہاں پر۔ اس نے دل پر دستک دی۔ دونوں بار ہی وار بہت ظالم تھا، لیکن آپ کو ایک بار اپنے فیصلے پر سوچنا چاہیے۔ کیسے سوچوں؟ 2 گھنٹے وہ تڑپتی رہی، وہ بھی پردہ تھی۔ میری گڑیا کو کوئی دیکھ لیتا، کوئی اور وہاں چلا جاتا تو ابتسام ملک تو مر جاتا۔ وہ چیخا، کیسے آرام سے کہہ رہے ہو؟ غور کرو، کیسے کر لوں یہ برداشت؟ اس میں غرور کس بات کا ہے؟ کھڑے کھڑے اس کی پراپرٹی خرید کر صاحبہ کے سر سے وار دوں، وہ کیا سمجھتی ہے؟ بلکہ اب تو کروں گا۔ ویسے بھی اس کی آنکھوں کا صدقہ اتارنا ہے۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا جو وہ ایک بار کہہ دے پھر مر کر بھی اپنی بات سے نہ ہٹتا۔ اب اس کو تگڑی سفارش لانی تھی۔ اس کا فیصلہ سخت تھا۔ سر، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ اس ہر کی بار بھی آپ منائیں گی تو مانوں گا نا، اس کے لہجے میں بولا۔ تمہیں جس بغیرت نے بھیجا ہے، آج اس کی قبر خود کھودوں گا۔ یہ ان نینوں کو لگام ڈالو، مجھے پاگل کرنے کے لیے تلی رہتی ہیں۔ وہ اس کی معصوم نظروں سے پگھل رہا تھا۔ آپ تو میرے اچھے سر ہیں، وہ مسکا لگاتے ہوئے بولی۔ صرف سر ہوں اور کچھ نہیں؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بولو صاحبہ۔ اور کا نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں تحفظ محسوس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا مان بڑھا دیا تھا۔ میں چھٹی بھی نہیں کروں گی۔ اس کو نہ مانتا دیکھ کر مزید لالچ دیتے ہوئے بولی، اور یہ کم ہے؟ اور کیا کروں؟ مجھ سے پیار اور اظہار؟ ابتسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے لال پیلی ہو گئی۔
سزا رد و بدل ہو سکتی ہے، معاف نہیں۔ اس معاملے میں میں مجبور ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے بھی بازو زخمی کر دی تھی، اب ہاتھ۔ ان ہاتھوں کا قصور یہ ہے کہ یہ تمہاری طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو روک نہ سکے، یہ تمہاری حفاظت نہ کر سکے۔ سزا تو ہر حال میں ملے گی، سزا تو باربی کو بھی ملے گی اگر کوئی غلطی ہوئی۔ اصول میں نہیں بدلتا۔ اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہ مانا۔ ہاں، سزا میں تبدیلی ہو گئی تھی لیکن معاف نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ جلدی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ لو جی، منانے کے بجائے خود ہی سرکار ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اس کا میسج موصول ہوا۔ وہ کیا سوچے گا؟ میں آپ کے لیے اہم نہیں جو آپ نے میری بات نہیں مانی۔ وہ مسکرایا۔ اس کو جا کر یہی بتا دو، وہ خوش ہو جائے گا اور جان لے گا کہ تم کیا اہمیت رکھتی ہو۔ سرکار، اب آپ کیسے مانیں گے؟ اگر اپنے طریقے سے مناؤں گا تو یونہی چھوڑ جائیں گے۔ اس نے ایک اور میسج کیا۔ لب مسکرا رہے تھے۔ جنگلی مانو۔ وہ تو اس کو بھنگڑے ڈالتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ شخص اب آپ سے پکا پیار کرتا ہے، بس اب یقین ہو گیا۔ وہ اس کو پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ قسط بھی باقی قسطوں کی طرح آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب